آپ دیکھ رہے ہیں ڈرامہ سیریل احرام جنون۔ اگر آپ کو ہماری یہ ایپیسوڈ پسند آئے تو ہمارے چینل ڈرامہ سیریز کو سبسکرائب کریں اور دبائیں گھنٹی کے بٹن کو نئی ویڈیو سب سے پہلے حاصل کرنے کے لیے، تاکہ لیٹسٹ سے لیٹسٹ ویڈیو آپ تک پہنچے، آپ اس کو واچ اینڈ لسٹن کرتے رہیں۔ شانی بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے کیونکہ اس کی شادی جو ہے نا شانزے کے ساتھ طے ہونے والی ہوتی ہے۔ بس ابھی تھوڑی ہی دیر میں ساری رسومات ادا ہونے والی ہوتی ہے۔ شانزے کے گھر والے جو ہوتے ہیں نا شانی کے گھر آ جاتے ہیں رشتہ پکا کرنے کے لیے۔ شانزے بہت بےتاب ہوتی ہے۔ شانی بیچارہ قسمت کا ہارا وہ اپنے مقدروں سے لڑ رہا ہوتا ہے۔ خاور جو ہوتا ہے وہ بھی اپنی بیوی یعنی کہ شانی کی بہن نادیہ کو لے کر شانی کے گھر پہنچ جاتا ہے، کیونکہ وہ بھی اپنا کام جو ہے نا سیدھا کرنے کے چکروں میں ہوتا ہے۔ تو خاور جو ہوتا ہے نا وہ بھی کچھ نہ کچھ حاصل کرنا چاہتا ہے۔ وہ شانی کو آ کر مبارکباد دیتا ہے، اس سے گلے ملتا ہے، بڑا خوش ہو رہا ہوتا ہے کہ اس نے حامی بھری لی ہے آخرکار اس کے ساتھ شادی کرنے کے لیے۔ تو شانی جو ہوتا ہے اپنے کپڑے وہاں پہ بیٹھا ہوتا ہے، اس کا بھائی جگنو جو ہوتا ہے وہ بھی اس کے پاس آ کر بیٹھ جاتا ہے اور اپنے بھائی سے کچھ نہ کچھ معلوم کرنا چاہتا ہے۔ شانی کا بھائی جگنو جو ہوتا ہے وہ بھی ان کے پاس آ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو شانی کی امی جگنو کو کچھ کام کرنے کا وہ کہتی ہے کہ اپنا جگنو یہ کام جو ہے نا وہ جلد سے جلد کر لو، کیونکہ وہ رشتہ دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں۔ خاور جو ہوتا ہے وہ بھی ان کے گھر پہنچ جاتا ہے اور ان کے کام میں کچھ شرکت کر رہا ہوتا ہے۔ کوئی نہ کوئی کام جو ہے نا اس نے پکڑا ہوتا ہے کہ یہ کام میں کر لیتا ہوں۔ تو شانی پریشان بھی ہوتا ہے کیونکہ اس نے سجیلی کے ساتھ پیار کیا ہوتا ہے، اسی کے ساتھ شادی کرنے والا ہوتا ہے۔ بس یہ بیچ میں یہ جو مسئلہ بن جاتا ہے نا شانزے کا، تو شانی کی امی بھی یہی کہتی ہے اور خاور بھی یہی کہتا ہے کہ بیٹا تم شانزے سے شادی کر لو، سجیلی جو ہے نا اس کو چھوڑ دو، ٹھیک ہے۔ تو شانی کے گھر والوں نے پیسے کی طرف دیکھا ہوتا ہے، سجیلی کی محبت کی طرف نہیں دیکھا ہوتا۔ نادیہ اور خاور جو ہوتے ہیں وہ گاڑی میں بیٹھ کر شانی کے گھر کی طرف رواں دواں ہوتے ہیں، لیکن ان کو یہ نہیں پتہ کہ آگے آگے ہونے والا کیا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ تو بس یہی چاہتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہو ہمارے حق میں فیصلہ ہو، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہ ہو، کیونکہ خاور جو ہوتا ہے نا وہ اپنے پیسے بنانے کے چکروں میں ہوتا ہے، کہیں مجھے بھی کوئی چیز جو ہے نا وہ مل جائے۔ اگر ان کی شادی یعنی کہ شانی کی شادی اچھے گھر میں ہوگی تو ہمیں بھی کچھ نہ کچھ حاصل ہوگا۔ دوسری طرف شانزے جو ہوتی ہے وہ اپنے گھر میں بیٹھی ہوتی ہے، اپنے بابا کا انتظار کر رہی ہوتی ہے۔ اس کا والد جو ہوتا ہے آ کر اس کے پاس کھڑا ہو جاتا ہے، اس سے پوچھ رہا ہوتا ہے کہ تمہاری کیا خواہش ہے۔ تو شانزے جو ہوتی ہے اپنی خواہش کا اظہار کر دیتی ہے، اپنے والد کو بتا دیتی ہے۔ تو اس کا والد جب یہ بات اس کے منہ سے سنتا ہے تو ایک دفعہ حیران تو ہو جاتا ہے، لیکن پھر بھی کیا کرے، بیٹی کی مجبوری کو سمجھنا چاہتا ہے، کیونکہ اس کی بیٹی یہی چاہتی ہے کہ میری شادی وہاں پہ ہو، شانی کے ساتھ ہو، اس کے علاوہ میں کسی سے شادی نہیں کروں گی۔ تو ظاہر سی بات ہے وہ یہی چیز تو وہ چاہتی ہے، لیکن اگر نہیں ہوگی تو وہ بہت زیادہ پریشان ہوگی۔ جب شانزے کا والد حامی بھر لیتا ہے، کامران کہہ دیتا ہے کہ ٹھیک ہے تمہاری شادی میں ادھر ہی کروا دیتا ہوں، تو شانزے جو ہے وہ بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کی خوشی کی انتہا نہیں رہتی۔ وہ جو چیز چاہتی تھی وہ اسے مل گئی ہے اور مل بھی رہی ہوتی ہے، ظاہر سی بات ہے، کیونکہ اس کی شادی جو ہوتا ہے اس کی مرضی کے مطابق ہو رہی ہوتی ہے اور وہ بڑی خوش ہوتی ہے اور خوشی کی انتہا نہیں لاتی۔ تو دوسری طرف جب پہلے تو وہ شانی مانتا نہیں تھا، جب مان جاتا تھا اس کا والد کامران نہیں مانتا تھا، اب کامران دونوں لوگ مان گئے ہیں، ٹھیک ہے، شانی بھی مان گیا اور اس کا والد بھی مان گیا ہے۔ تو شانزے جو ہوتی ہے بہت زیادہ خوش ہوتی ہے، اپنے والد کا بنڈل آف تھینکس ادا کر رہی ہوتی ہے کہ میرے والد نے میرے لیے وہ اتنا اچھا کام کر ڈالا، ٹھیک ہے۔ پہلے تو شانزے کا والد یہی کہتا تھا کہ تمہاری شادی کسی بھی صورت سے وہاں پہ نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ لوگ اس لائق ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ غریب لوگ ہیں، ہمارے پاس اتنا پیسہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو پیسے کا گھمنڈ ہوتا ہے، اس کے والد کو اس کو ایک دو دفعہ منع بھی کر دیتا ہے کہ میں نے تمہیں کہا ہے نا کہ رہنے دو ادھر، ہم نے شادی نہیں کرنی۔ تو شانزے جو ہوتی ہے بڑی پریشان ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ کیوں نہیں کرنی۔ تو شانزے جو ہوتی ہے اپنے والد کو بار بار فورس کر رہی ہوتی ہے کہ میں وہاں پہ شادی کروں گی، ان کے علاوہ میں کہیں بھی شادی نہیں کروں گی۔ ظاہر سی بات ہے وہ تو کہے گی، کیونکہ اس کی دلی خواہش ہوتی ہے وہاں پہ شادی کرنے کی، اور وہ کرے گی بھی۔ تو پریشانی تو ہوتی ہے، اس کا والد اس کو سمجھاتا ہے ایک دو مرتبہ، لیکن اس کی سمجھ میں کوئی بھی چیز جو ہے وہ نہیں آتی، ٹھیک ہے۔ شانزے کی امی اور اس کے والد دونوں لوگ جو ہوتے ہیں نا مل کر چلے جاتے ہیں اور شانی کے گھر، وہاں پہ جا کر رشتے کی بات طے کرنے والے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہاں پہ جا کے وہ رشتہ ہے تو ظاہر سی بات ہے انہوں نے دیکھا ہی ہوتا ہے، شانی انہیں کے آفس میں کام کرتا ہے، انہیں کے پاس کام کرتا ہے، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ کس طریقے کا اور کس طریقے کا ہے۔ تو وہ بس فائنل ایک فارمیلٹی کی رسومات ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ شانی کی امی جو ہوتی ہے وہ بھی تیار شیار ہو کر بیٹھی ہوتی ہے، ظاہر سی بات ہے اس کو پتہ گھر میں مہمان آنے ہیں، تو اس نے بھی تیاری پکڑی ہوتی ہے، جیسے لیلا مجنوں نے پکڑی ہوتی ہے، وہ بھی تیار ہو کر بیٹھی ہوتی ہے تاکہ جلد سے جلد مہمان گھر میں آئیں اور اپنا جو ہے نا سارا کام جو ہے وہ کیا جائے، ٹھیک ہے۔ پہلے تو پریشان ہوتی ہے، لیکن بعد میں وہ سوچتی پریشانی میں کس کے لیے لوں، ٹھیک ہے، کوئی بھی پریشانی میرے لیے نہیں ہے اور نہ ہی میں لینا چاہتی ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اپنے بیٹے کی امیر کبیر گھر میں شادی کر رہی ہوں، تو پرسکون انداز میں کر رہی ہوں، مجھے ان سب معاملات میں انٹرسٹ نہیں لینا چاہیے، نہ ہی میرے پاس کوئی اس طرح کا مسئلہ مسائل ہے، ٹھیک ہے۔
بعد میں وہ کوئی بھی کسی بھی قسم کی پریشانی سے دور رہنا چاہتی ہے اور نہ ہی لینا چاہتی ہے۔ اس کی شانزہ کی امی جو ہوتی ہے نا، وہ اس کو سمجھاتی ہیں کہ آپ ٹینشن مت لیں، انشاءاللہ ہم ہر ایک چیز مینٹین کر لیں گے، یعنی کہ ان کو دلاسا دلاتی ہے کہ آپ نے شادی کے اخراجات کی فکر نہیں کرنی، وہ سب کچھ ہم مینیج کر لیں گے، ٹھیک ہے، اور نہ ہی کوئی بھی کسی بھی قسم کا کوئی آپ نے پریشانی کرنی ہے۔ کامران جو ہوتا ہے نا، وہ بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے کہ میری بیٹی نے اپنا کیا کر دیا، ٹھیک ہے، بعد میں اس کو پریشانی ستاتی نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ کوئی نہ کوئی بات جو ہے وہ لگانا چاہتا ہے کسی سائڈ کے اوپر، تاکہ ان لوگوں کا رشتہ پکا ہو جائے اور میں جو ہے نا میری جان چھوٹ جائے ان سب سے۔ ظاہر سی بات ہے، وہ ایک اچھا آدمی ہوتا ہے اور اچھے آدمیوں کی طرح کام کرنا چاہتا ہے، نہ وہ کسی کی بات سننا چاہتا ہے اور نہ کسی کو بات سنانا چاہتا ہے، تاکہ کوئی بھی مسئلہ جو ہے وہ کریٹ نہ ہو۔ شانزے کی اماں جو ہوتی ہے نا، وہ بھی بڑی پریشان ہوتی ہے کہ میری بعد میں ہوتی ہے نا، شانزے کو اٹھ کر پیار دیتی ہے شانی کی امی، اور اسے اپنی بہو پر ایکسیپٹ کرنے لگتی ہے، ٹھیک ہے۔ ان لوگوں نے ایک شرط رکھ دی ہوتی ہے کہ شانی جو ہے وہ ہمارے ساتھ رہے گا، ہمارے گھر میں رہے گا، تو شانی جو ہوتا ہے نا، اپنی ماں اور اپنے گھر والوں کی یہ شرط بھی قبول کر لیتا ہے۔ کامران جو ہوتا ہے وہ ایگری کرتا ہے، کیونکہ اسی نے یہ شرط رکھی ہوتی ہے کہ شانی ہمارے ساتھ رہے گا، ٹھیک ہے، اگر یہ ہمارے ساتھ رہنا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے ہم رشتہ کر لیتے ہیں، اگر نہیں تو پھر اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ شانزے کا دل جو ہے دک دک کر رہا ہوتا ہے کہ شانی مان جائے، شانی مان جائے۔ شانی جو ہوتا ہے وہ مان جاتا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ آخری حل بھی یہی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی حل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ شانزے کی اماں جو ہوتی ہے نا، بڑی خوش ہو جاتی ہے کہ ہمارے جوائی نے تو ہماری ہر ایک بات مان لی ہے، ٹھیک ہے، یعنی جو بات ہم نے کہی وہ مان لی، کوئی بھی بات جو ہے وہ ترک نہیں کی، اس کو نہ کسی بات کو رد کیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، وہ ایک اچھا بندہ ہوتا ہے، اسی لیے شاید اس نے یہ باتیں مان لی، ورنہ ادروائز تو وہ نہ ہی مانتا۔ تو شانزے جو ہوتی ہے نا، وہ شانزے کی امی جو ہوتی ہے وہ کسی نہ کسی صورت اس بات کو پلٹنا چاہتی تھی، لیکن اب حالات ہی اس طرح کے ہیں کہ وہ پلٹ نہیں سکتی۔ تو جب رشتہ پکا ہو جاتا ہے تو وہ سبھی لوگ جو ہیں ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں، مبارکباد دینے کے بعد ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے پکا ہے۔ شانی جو ہوتا ہے گھبرا سا جاتا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اس نے سجیلی کے ساتھ بے وفائی کی ہے، تو سجیلی سے پہلے شادی کرنی تھی، اب سجیلی کو چھوڑ کر اس نے شانزے کے ساتھ پیسے کو دیکھا، پیسے کے پیچھے شادی کر لی۔ وہی سجیلی جو غربت دے کر اس کی چھوڑ کے جایا کرتی تھی، اب اس کو بھی عقل آ جائے گی کہ کس طرح کسی کو چھوڑتے ہیں۔ تو دوسری طرف شانی کی امی جو ہوتی ہے نا، وہ بھی پریشان ہو کر بیٹھ جاتی کہ یہ میرے بیٹے نے کیا فیصلہ کر لیا کہ ان کے گھر رہے گا جا کر، تو پھر وہ اور زیادہ پریشان ہو جاتا ہے کہ میں اب اس کا کیا سلیوشن نکالوں اور کیا نہیں، ٹھیک ہے۔ ظاہر سی بات ہے، شانی کی امی پریشان ہوتی ہے، وہ چاہتی ہے کسی نہ کسی طریقے سے اس مسئلے کا حل نکال آئے، یعنی کہ یہ مسئلہ سولو ہو جائے۔ دوسری طرف شانی جو ہوتا ہے وہ پریشان بیٹھا ہوتا ہے، اس کی امی اس کو دلاسا دیتی، کہتی بیٹا کوئی بات نہیں، جو کچھ ہونا تھا وہ تو ہو ہی گیا ہے، ٹھیک ہے، تم ٹینشن مت لو، انشاءاللہ سب کچھ جلد از جلد ٹھیک ہو جائے گا اور تمہیں فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ حالات اور واقعات اس طرح کے ہوتے رہتے ہیں، رونما ہوتے رہتے ہیں، تم نے کسی بھی بات کی ٹینشن نہیں لینی۔ وہ کہتا امی جان میں ٹینشن نہیں لے رہا، میں تو بس مجھے تو پرابلم یہی ہے کہ میں کوئی اور مسئلے میں نہ سلجھ جاؤں، ٹھیک ہے۔ اس کی امی اس کو دلاسا دیتی ہے اور اپنے پاس بٹھاتی، کہتی کوئی بات نہیں بیٹا، یہ جو جتنے معاملات ہیں نا سب میرے اللہ نے دیکھنے ہیں، ٹھیک ہے، وہ میرا مالک ہے جو خود ان سب معاملات کو حل کرے گا۔ تو وہ اپنی امی کے گلے لگ کے رو رہا ہوتا ہے اور اپنے کیے پر پچھتا رہا ہوتا ہے، لیکن کچھ حالات ان کے لیے ایسے بن چکے ہوتے ہیں کیونکہ شانزے کا دل جو ہوتا ہے شانی پہ آ چکا ہوتا ہے، اور اوپر سے وہ امیر لوگ ہوتے ہیں، یہ غریب لوگ ہوتے ہیں، شاید اسی وجہ سے ان کو ماننی پڑتی ہے۔ شانی اپنی امی کی ہر بات مان لیتا ہے اور اپنی امی کے پاس بیٹھا رہتا ہے، کیونکہ اس کو اپنی امی کے دل میں سکون اور قرار ہوتا ہے، اسی لیے شاید وہ ساری باتیں مان لیتا ہے۔ ماننے کے بعد ان کو کہہ دیتا ہے کہ میں آپ کے لیے ہوں، آپ کے سوا میں کسی کا نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ ظاہر سی بات ہے، اچھے آدمی کی یہی نشانی ہوتی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل ڈرامہ سیریز، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو یہ ہمارا یہ جو ڈرامہ آپ واچ کر رہے ہیں، اگر آپ کو یہ ہمارا ڈرامہ اچھا لگے، ٹھیک ہے، تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی لازمی سے کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور بیل کے آئیکن کو بھی پریس کرنا ہے، تاکہ جتنے بھی اور ہم لیٹسٹ ڈرامے اس کے اوپر اپلوڈ کریں وہ آپ کو بآسانی ملتے رہیں، ٹھیک ہے۔ آپ ان ڈراماز کو واچ اینڈ لسٹن کرتے رہیں اور ہمارے اس ڈرامہ سے مستفید ہوتے رہیں، ٹھیک ہے، فائدہ حاصل کرتے رہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ بیسٹ اپرچونٹی ہے آپ کے لیے، یعنی کہ اس کے بعد آپ کے لیے اور کوئی اپرچونٹی لاگو نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے۔ تو بیسیکلی اس چینل کے اوپر کئی قسم کے ڈرامے جو ہے نا اپلوڈ کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ بہت سی سٹوریز ان میں ہوتی ہیں، ایسی اچھی سٹوریز بھی ہوتی ہیں جن کے اوپر ڈرامے مستفید ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔
تو ڈرامہ سب سے پہلے یعنی کہ جو ڈرامہ جس سے سٹارٹ لیا جاتا ہے، ایکشن ہوتے ہیں اس میں، ٹھیک ہے، ڈائلاگز ہوتے ہیں. تو یعنی کہ ڈرامے میں متعلق بہت ساری چیزیں جو ہوتی ہیں وہ یعنی کہ ڈرامے کے متعلق ہوتی ہیں، لیکن بعد میں وہ چینج بھی ہو جاتی ہیں، کچھ تو ڈسپرووڈ ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے. تو ڈرامہ بیسیکلی جو ہوتا ہے نا بہت اچھی چیز ہے. بیسیکلی ان سب ڈراماز میں جو ہوتا ہے نا 2 رول ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی، ٹھیک ہے، یعنی کہ ان کا محبت کا چکر ہوتا ہے آپس میں، ٹھیک ہے. یعنی کہ وہ جیسے جیسے ان کا چکر بڑھتا ہے اس کے ساتھ ساتھ مسائل بھی بڑھتے ہیں، ٹھیک ہے. کبھی لڑکی کا والد جو ہوتا ہے وہ نہیں مان رہا ہوتا، ٹھیک ہے، کبھی جو اس کے بعد لڑکا ہوتا ہے اس کا والد نہیں مان رہا ہوتا، ٹھیک ہے. اس طرح سے نا وہ چکر بڑھتا جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو وہ ایک نارمل حد سے بڑھ کے نا کافی ہائی لیول حد تک چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس کے بعد جو سب سے پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ بھئی جب چکر بڑھتا ہے نا تو اتنا زیادہ بڑھ جاتا ہے کہ بس کچھ نہ پوچھیں پھر، ٹھیک ہے. تو فار ایگزامپل ایک ڈرامہ ابھی سٹارٹ ہوا ہے، ٹھیک ہے، جیسے کہ آپ لگا لیں یار وہ ہے تیرے بن، ٹھیک ہے. تو اس میں جو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بھئی سب جو ہے نا سب حساب لگا لیں کہ محبت کا چکر ہے، ٹھیک ہے. یعنی کہ سٹارٹ پہ انہوں نے جو ہے نا وہ میرب جو پھر رہی ہوتی ہے، یعنی کہ لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ یونیورسٹی میں جاتی ہے، ٹھیک ہے، اپنے دوستوں کے ساتھ کھلے عام پھرتی ہے. اس کے والد اور ماں جو ہوتے ہیں نا اس کو یعنی کہ روکنے سے قاصر ہوتے ہیں، روکنا بھی نہیں چاہتے، ٹھیک ہے. ان کی روکنے کی کوئی وجہ بھی نہیں ہوتی کہ ہم اس کو کیوں روکیں. صحیح ہے، وہ اس کو کہتے ہیں کہ بیٹا جہاں مرضی پھرو لیکن تمہاری جو ہے نا کمپلین نہیں آنی چاہیے، شکایت نہیں آنی چاہیے. تو پھر وہ لڑکی بھی اپنے ماں باپ کو نا کمپلین کا موقع نہیں دیتی اور نہ ہی کسی شکایت کا موقع دیتی ہے، ٹھیک ہے. وہ کہتی بابا ٹھیک ہے آپ کو کوئی بھی کسی بھی قسم کی جو ہے نا وہ شکایت یا کمپلین میری طرف سے نہیں آئے گی، ٹھیک ہے. ان کی بات ایسے ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، بات جو ہے نا اس طرح انکریز ہوتی ہے، اس طرح بڑھتی ہے، ٹھیک ہے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ بس وہ کچھ یعنی کہ نا کر دیتے ہیں، اپنی لڑکیوں کو چھوڑ دیتے ہیں. صحیح ہے، وہ یونیورسٹی میں جاتی ہے، وہاں پہ پھرتی ہے، ڈرامہ شوٹ ہو رہا ہوتا ہے. تو دوسری طرف جو لڑکا ہوتا ہے وہ خاندان کی جائیداد گدی سنبھال رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. یعنی کہ پیری مریدی کے چکروں میں ہوتا ہے، خاندان کی گدی کو سنبھالا ہوتا ہے اس نے، ٹھیک ہے. اپنے بڑوں کی وراثت جو ہے وہ اس کو سنبھالا ہوتا ہے اس نے. تو بس وہ اس کو لڑکا کہتا ہے کہ میں یہی کام کروں گا، ٹھیک ہے. تو لڑکا اور لڑکی جو ہے نا جب وہ پیدا ہوتے ہیں بچپن میں تو ان کے ماں باپ جو ہوتے ہیں نا وہ ان کا رشتہ طے کر دیتے ہیں کہ یہ جو مرضی کریں، ٹھیک ہے، ان کی شادی آپس میں ہم کرائیں گے، ٹھیک ہے. یعنی کہ فی الحال ابھی تو ان کے اختیار میں ہوتے ہیں، بعد میں جب ان کو نہیں پتہ کہ یہ جوان ہو گئے تو کیا کریں گے، ٹھیک ہے. یہ جوان ہو گئے کس کے اختیار میں چلے جائیں گے ان کا اندازہ ہمیں نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو ایسا بہت سارے کیسز میں ہوتا ہے. لڑکا جو ہوتا ہے وہ خاندان کی گدی سنبھالتا ہے، لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ کہتی ہے کہ میں بس نا یعنی کہ فل عیاشی میں ہوتی ہے، وکیل ہوتا ہے اس کا والد، ٹھیک ہے. تو یعنی کہ اس کو نا محبت ہوتی ہے کسی اور لڑکے کے ساتھ، لیکن اس کے ماں باپ جو ہوتے ہیں نا وہ اپنے یعنی کہ بتائے ہوئے رشتہ داروں کے مطابق بچپن میں آپ کی جو ہے نا شادی جو ہے وہ اس لڑکے کے ساتھ طے کر دی گئی تھی، ٹھیک ہے. تو وہ اس بات کو غلط تصور کرنا چاہتی، کہتی کہ میں اس کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی، یعنی کہ میں کسی بھی صورت اس کے ساتھ شادی نہیں کروں گی اور نہ ہی میں کرنا چاہتی ہوں، ٹھیک ہے. وہ اس بات کو نا غلط تصور کرنا چاہتی ہے. ظاہر سی بات ہے صبر کرنی بھی چاہیے، کیونکہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ مجھے بھی پتہ ہے کہ یعنی کہ غلط بات ہے یہ، ٹھیک ہے. اس طرح ہمیں کسی کی بات جو ہے نا وہ تسلیم نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے. محبت یعنی کہ اور چیز ہے، یہ اور چیز ہے، ٹھیک ہے. تو وہ نا بات جو ہے نا اس کو تسلیم نہیں کرنا چاہتی، ٹھیک ہے. وہ اس کو کہتی کہ بھائی بات یہ ہے کہ میں نا خود جو ہے وہ کروں گی، ٹھیک ہے. شاید وہ اسی لیے کرتی ہے کہ میں اپنا نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے، تو آپ اپنا کر لگا لیں. وہ نہیں مانتی، لڑکی کہتی کہ میں اس کے ساتھ شادی نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے. میرا اس کا میچ نہیں بن رہا اور نہ ہی میں اس کے ساتھ شادی کروں گی، ٹھیک ہے. تو لیکن میچ تو بن رہا ہوتا ہے، وہ شادی لڑکی جو ہے نا آزاد خیال ہوتی ہے، آزاد طبیعت ہوتی ہے، ٹھیک ہے. وہ اس کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی، وہ کہتی کہ نہیں میں تم سے شادی نہیں کروں گی، کسی بھی صورت نہیں کروں گی، ٹھیک ہے. لیکن بعد میں پھر نا اس کو شادی کرنی پڑ جاتی ہے، ٹھیک ہے. گھر والے مجبور اتنا کر دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ تمہاری شادی ہوگی تو اسی کے ساتھ ہوگی، ادروائز تمہاری شادی کسی کے ساتھ نہیں ہوگی، ٹھیک ہے. یعنی کہ اس کو مجبور اتنا کر دیتے ہیں کہ وہ کہہ دیتا ہے کہ
آخرکار وہ مان جاتی ہے، کہتے ٹھیک ہے میں اس کے ساتھ شادی کرتی ہوں۔ تو جب نکاح ہونے لگتا ہے تو وہ لڑکا تو اس کو چاہتا ہے، لڑکا تو کہتا ہے کہ میری شادی اس کے ساتھ ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو لیکن لڑکی جو ہوتی ہے وہ نہیں چاہتی، وہ کہتی کہ میں اس کے ساتھ شادی نہیں کروں گی، نہ ہی کسی بھی صورت کرنا چاہتی ہوں۔ یعنی کہ لڑکی نہیں مانتی، لڑکا مانتا ہے۔ لڑکا تو کہتا ہے کہ میں اس کے ساتھ شادی کرنے کے لیے ایگری ہوں، راضی ہوں، ٹھیک ہے۔ لڑکی تو جو ہوتی ہے نا وہ نہیں مانتی۔ جب لڑکی کی شادی ہونے والی ہوتی ہے تو لڑکی کو شرائط اپنی رکھ دیتی ہے۔ جیسے ہی وہ اپنی شرائط اس کے سامنے رکھتی ہے کہ میری یہ شرائط ہیں، اگر تم انہیں ایکسیپٹ کرتے ہو تو مجھ سے شادی کر لو، ادروائز نہیں۔ یعنی کہ وہ کہتی ہے کہ میری جو شرائط ہے نا وہ تمہیں ماننی پڑے گی، جو میں تمہیں لکھ کے دوں گی، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ میرے جسم کو نہیں چھونا، مجھے نہیں چھونا، یہ وہ نا لڑکی شرطیں لگا دیتی ہے۔ شرطیں لگا کر نا اس کے سامنے رکھ دیتی کہ اب یہ شرطیں ہیں، تو ان کو پورا کر دو تو میں تمہارے یعنی کہ تم سے شادی کر لوں گی۔ شادی ہو جاتی ہے، لڑکا بہت زیادہ چاہتا ہے، لیکن لڑکی جو ہوتی ہے وہ تھوڑی لفٹ نہیں کرواتی لڑکے کو، ٹھیک ہے۔ وہ کہتی ہے کہ تھوڑا دور ہی رہے میرے سے تو اچھا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ اپنا آپ جو ہے نا وہ دکھانا نہیں چاہتی اس کو، نہ ہی اس کی کسی بات میں کسی بھی قسم کے رنج یا بات پہ نہیں آنا چاہتی، ٹھیک ہے۔ وہ یہی کہتی ہے کہ بس میں نا اس سے ویسے ہی دور رہوں تو میرے لیے اچھا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ حساب لگا لیں وہ لڑکی اس سے کچھ نہیں چاہتی، ٹھیک ہے، لیکن لڑکا اس سے بہت کچھ چاہتا ہے۔ فائنلی اس کو بھی محبت ہو جاتی ہے دھیرے دھیرے، ٹھیک ہے، محبت ہونے لگتی ہے ایک دوسرے کو، صحیح ہے۔ تو بعد میں اس کا لڑکے کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جب اس کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو پھر گھر والے اتنے پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ بات نہیں، ٹھیک ہے۔ گھر والے کہتے ہیں بس اسی منحوس کی نظر لگی ہے، میری بیوی کی ہی نظر لگی اس کی، ٹھیک ہے، میری بہو منحوس کی نظر لگی ہے میرے بیٹے کو، اللہ پاک بچائے۔ یعنی کہ اس کی ماں لڑکے کی جو ہوتی ہے نا وہ اس طرح کی باتیں کرنے لگتی ہے، صحیح ہے۔ تو دوسری طرف ایک اور لڑکی ہوتی ہے جو کہ مرتی ہے لڑکے کے اوپر، لیکن لڑکا اپنی بیوی کو ہی لفٹ کرواتا ہے، اس کے علاوہ کسی کو لفٹ نہیں کرواتا۔ لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ آہستہ آہستہ لگ پڑتی ہے، ٹھیک ہے۔ دونوں کی محبت چل رہی ہوتی ہے، بس جب بیچ میں تیسری لڑکی آتی ہے نا وہ آ کے کام خراب کر دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ تیسری لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ شروع دن سے ہی لڑکے کو چاہتی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن لڑکا جو ہوتا ہے وہ دوسری لڑکی پہ جاتا ہے، اسی لیے وہ اس کو اگنور کیا ہوتا ہے، تو اس سے باتیں سن کے بھی اس کے ساتھ شادی کر لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ محبت ہے نا جس کے ساتھ ہو جائے تو بندہ اس کے پیچھے پاگل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ لڑکی جو نئی انٹری ہوئی ہوتی ہے اس کی، ٹھیک ہے، وہ پہلے والی یعنی کہ دونوں میاں بیوی میں جدائی ڈالنا چاہتی ہے تاکہ اس کا میاں جو ہے نا بیوی کو چھوڑ دے اور میری طرف مائل ہو جائے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ چال بازی ہی ہوتی ہے، کسی بھی قسم کی چال بازی سے ہمیں بچنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ وہ چال بازی ہی لڑا رہی ہوتی ہے کہ بس یہ کسی طرح اس کو چھوڑ دے اور وہ اپنانے سے قاصر ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو جب یہ اسے چھوڑ دے گا تو اب پھر اس کا کون ہوگا، کوئی بھی نہیں، تو پھر اس کی والی وارثن میں بن جاؤں گی، یعنی کہ اس کے لڑکے کے ساتھ اپنا جو ہے نا وہ رنگ روپ میں چلانا شروع کر دوں گی۔ اسی لیے ایسا وہ بہت زیادہ کوششیں کرتی ہے، گھر پٹا دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ گھر سے لڑکی کو نکال دیا جاتا ہے کہ جاؤ چلی جاؤ، ٹھیک ہے۔ دوبارہ اس کا خاوند جو ہے نا اس کو واپس لاتا ہے کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں، تم ٹینشن مت لو، ٹھیک ہے۔ اس کو واپس لے آتا ہے اور اپنے گھر میں بٹھاتا ہے کہ آئندہ تم نے اس گھر سے باہر نہیں نکلنا، ٹھیک ہے۔ ان کے اس کے اوپر تھوڑی بہت نا پابندیاں بھی لگا دیتا ہے۔ تو دوسری طرف جو پہلی جس لڑکی کی انٹری ہوئی ہوتی ہے نا وہ یہ چاہتی یہی ہے کہ اس کو گھر سے نکالا جائے اور مرسم خان کا میں بار کر اس کو طلاق دلوا دوں اور خود میں جو ہے نا پھر اپنا بن جاؤں، یعنی کہ یہ لڑکا جو ہے نا میرا بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس طرح کے ڈراماز یعنی محبت میں فیل اور ناکام ہونے والے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ ہمیں حساب لگا لیں کہ ڈرامے پیچھے نہیں چلنا چاہیے۔ محبت جو ہوتی ہے نا حقیقتاً روح سے ہوتی ہے، اس کے علاوہ اگر ایسے بندہ کہہ دینا کہ مجھے کسی کے ساتھ محبت ہو گئی تو یہ غلط بات ہے، ٹھیک ہے۔ تو بندہ کر ہی نہیں سکتا، بندے میں سکت ہی نہیں ہے اتنی کہ وہ کسی کے ساتھ محبت کر جائے۔ دوسری طرف جو محبت ہوتی ہے نا بس وہ ایک اچھی چیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی ایک محبت ایسی بھی ہوتی ہے کہ لڑکا غریب ہوتا ہے، لڑکی امیر ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ یہ بھی ایک ڈرامہ دکھایا گیا، ڈرامے کی سٹوری ہے، ٹھیک ہے۔ غریب لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ اپنے گھر میں بیٹھ کر پھر اپنا یعنی کہ کام وغیرہ کرتی ہے اور بیچاری نے کیا کرنا ہے گھر کے کام کاج، ٹھیک ہے۔ لڑکے جو بیچارے ہوتے ہیں نا فلور مل میں دھکے کھائے ہوتے ہیں جن کا حساب کوئی نہیں، ایک بھائی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔
اب یہاں پہ اس ڈرامے میں جو سب سے اہم چیز ہے نا وہ یہی ہے، ٹھیک ہے، کہ لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ بیچاری اتنی مجبور اور لاچار ہوتی ہے جس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، ٹھیک ہے۔ ہمیں بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا کوئی میاں نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ چاہتی ہے کہ میں اس لڑکے کو پٹاؤں۔ لڑکا پیزا ڈلیوری کا کام کرتا ہے، تو جیسے جب وہ پیزا ڈلیوری کا کام کرتا ہے تو ان کے گھر آرڈر دینے آتا ہے تو لڑکی اس کو ایکسیپٹ کرتی ہے، ٹھیک ہے، آرڈر لے لیتی ہے اور پیزا چلا جاتا ہے۔ لڑکی کے دل میں کوئی چور نہیں ہوتا کہ میں اس کو پٹاؤں یا ایسے کروں یا ایسے کروں، تو پھر بھی لڑکے کی نیت بالکل صاف ہوتی ہے، شاید وہ اسی وجہ سے چل پھر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اس کی حفاظت ہو رہی ہوتی ہے۔ لڑکا کسی بھی صورت نہیں چاہتا کہ میں اس کو پھنساؤں یا اس کے ساتھ کوئی اپنا چکر وغیرہ چلاؤں، ٹھیک ہے، لیکن لڑکی چاہتی ہے، لڑکی کہتی ہے کہ بس کون سی پالی یا کون سی گڑی ہو کہ مجھ سے یا کہ میرے گلے مل لے، ٹھیک ہے، مجھ سے باتیں کرے، میرے ساتھ رہا کرے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ لڑکی جو ہوتی ہے نا فل اس کا جان فدا اپنے اوپر قربان کیے بیٹھی ہے، ٹھیک ہے۔ لڑکی کی ماں پوچھتی ہے کہ بیٹا آج کل تم اداس کیوں رہنے لگی ہو، تو ٹھیک ہے، دوسری طرف سے لڑکی بولتی ہے کہ میں بس کچھ نہیں، کوئی بات نہیں۔ اس کی اماں پھر پوچھتی ہے بیٹا کوئی مسئلہ ہے جس وجہ سے تم جا نہیں رہی، ٹھیک ہے، تو لڑکی کیا کہے بیچاری، وہ کہتی کچھ نہیں، ٹھیک ہے، وہ چلی گئی اندر۔ امیر گھرانے کی ہوتی ہے نا تو اسی لیے ماں باپ سے اس طرح بات کرتے ہیں، یہ ہوتی ہے کیا، تو اگر لڑکی اس طرح کی ہوتی یعنی کہ 2 نمبر ٹائپ تو پھر اس کی ماں کو پتہ چل جانا تھا، لیکن اس کی ماں کو پتہ تھا کہ لڑکی سچی ہے۔ لڑکا پیزا ڈلیوری کا کام کرتا ہے تو وہ اپنی جان جو ہے چھڑوانا چاہتا ہے، لیکن اس کو کیا پتہ کہ جان اب کیسے چھوٹے گی۔ بھئی ظاہر سی بات ہے، جان کیسے چھوٹے گی، جان اب اسی طرح چھوٹ سکتی ہے کہ اب نہ تو اس کے ساتھ کوئی کانٹیکٹ رکھا جائے، ٹھیک ہے، یعنی کہ کوئی بھی رابطہ اس کے ساتھ نہیں رکھنا چاہیے، رابطہ منسوخ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف سے اگر کسی پولیس والے کا فون آئے تو یہ کہہ دینا کہ یہ ہمارا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف لڑکا جو ہوتا ہے وہ بیچارہ غریب گھرانے سے ہوتا ہے، لڑکی اس پہ اپنی ایک کرم نوازی کرنا چاہتی ہے، یعنی کہ اس کو پہلے تو لڑکا جو ہوتا ہے اس کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی لڑکی اس کی پاگل ہو جاتی ہے، لڑکی اس کے پیچھے کہ میں اس کو حاصل کرنا ہوں، جیسے بندے کی ضد نہیں بن جاتی کہ بس میں اسی کو حاصل کرنا چاہتا ہوں، اس کے سوا نہیں رہوں گا، ٹھیک ہے، شاید اسی طرح اس کی بھی کوئی ضد بن گئی ہو، ٹھیک ہے۔ تو لڑکا جو ہوتا ہے وہ اس کو کہہ دیتا ہے کہ تم جاؤ اور اپنا یعنی کہ یہ کام کر کے آؤ، ٹھیک ہے۔ لڑکی کی کو مجبوری ہوتی ہے، وہ جو فلم ماسٹر ہوتا ہے نا وہ پکڑا دیتا ہے لڑکی کو، بار بار بھیجتا ہے تاکہ ادھر عرفان صاحب جو ہیں وہ دیکھ لیں، ٹھیک ہے۔ اب لڑکی والے جو ہوتے ہیں نا وہ بڑے پریشان ہوتے ہیں، بیٹا تم ہمیں کس سے ملوا رہی ہو، کہتا ہے کہ بابا ابھی آنے والے ہیں، ویٹ کرو تھوڑا، ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ ہونے والے اپنے جو داماد ہوتا ہے نا اس کے ساتھ ملوانا چاہتے ہیں اپنی گھر والوں کو، ٹھیک ہے۔ ظاہر سی بات ہے ملوانا بھی چاہیے کیونکہ ایک اچھے ماحول میں رہتے ہوئے ہمیں ان سب چیزوں کا پتہ چلنا چاہیے کہ کون جو ہے وہ کتنا کس کے قریب ہے اور کون کتنا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو محبت جو ہوتی ہے نا وہ سبھی محبتیں اچھی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، پھر نکاح والی محبت جو ہوتی ہے وہ سب سے اچھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ شاید اسی لیے میں تجویز کرتا ہوں کہ نکاح والی محبت جو ہے وہ ہمیں اپنانی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب لڑکی جو ہوتی ہے اس کو ایک کرم نوازی بھی کر دیتی ہے اس ڈرامے میں، ٹھیک ہے، نیا ہی چلا ہے ابھی، ٹھیک ہے، اس کو بائک بھی لے کے دے دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف سے اس کو اپنے آفس میں کام پہ HR مینیجر کی سیٹ پہ رکھوا دیتی ہے، ٹھیک ہے، گلاب کا گلدستہ دیتی ہے اس کو، ٹھیک ہے، اور کہتی ہے کہ آج سے یہ دفتر بھی تمہارا، تمہیں تو جاب کرو جو مرضی کرو، ٹھیک ہے، یہ تمہارا ہے، کوئی بھی تمہیں پوچھنے یا روکنے ٹوکنے والا کوئی نہیں ہے ادھر، ٹھیک ہے، اور تم اچھی طرح سے بات سمجھ لو اور اپنے ذہن میں بٹھا لو کہ یہ تمہارا ہی اب دفتر، کوئی بھی نہیں تمہیں اس کے بارے میں پوچھے گا۔ تو بس لڑکی پھر جو ہوتی ہے نا اس کی محبت میں گرفتار ہوتی ہے، وہ چاہتی ہے کہ میں اس سے شادی کروں، ٹھیک ہے۔ ایک طرف ڈرامہ ایک لگتا ہے کہ جس میں لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ بیچاری غریب سے ہوتی ہے اور اس کا کزن جس کے ساتھ اب اس کی شادی ہوئی ہے وہ بھی غریب گھرانے سے بلانگ کرتی ہے، دونوں غریب ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بس وہ پھر اپنی خالہ ذات کی بیٹی کے اوپر جاتے ہیں شادی کے اوپر، ٹھیک ہے، وہاں پہ جاتے ہیں، اس کو ایک رشتہ دار ان کا دوست مل جاتا ہے جو اس کے ساتھ بڑا ہوتا ہے، وہ عمران خان ہوتا ہے، چاہے جو بھی ہوتا ہے، تو بس وہ پھر مل جاتا ہے ان کو، تو جو ان کے ساتھ پڑھ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو جب وہ ہوتا ہے پڑھنے والا لڑکا امیر ہوتا ہے وہ لڑکی کو مل جاتا ہے، محبت کی بات بڑھ جاتی ہے، حالانکہ دونوں کزن آپس میں محبت کرتے تھے،
یہ بات لڑکی کو بھی پتہ تھی، لیکن لڑکی اب اس کا چرچا نہیں کرنا چاہتی تھی، ٹھیک ہے۔ وہ بس یہی چاہتی ہے کہ اب اس مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل نکال لیا جائے، ٹھیک ہے، تاکہ یہ مسئلہ جلد از جلد کلیئر ہو اور ہمارا جو ہے نا وہ اس بات سے اور اس مقصد سے جان چھوٹ جائے، ٹھیک ہے۔ تو یعنی کہ وہ اپنا مسئلہ حل کروانے کے چکر میں تھے، تو شاید اسی وجہ سے وہ نہیں کہہ رہے تھے، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ بہت زیادہ اس کے ساتھ پیار کرتی ہے، اس کے بعد کہاں پہ پانی ڈالنے کے لیے لڑکی 1-2 مرتبہ اس کو میٹنگ وغیرہ میں بھی لے کے جاتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ کیفیٹیریا میں بھی لے کے جاتی ہے تاکہ اس کا دل بہل جائے ان سب باتوں سے، اور وہ ایک نئی زندگی میرے ساتھ شروع کرتے ہیں۔ لڑکی بہت ہی خوبصورت اور حسین و جمیل ہوتی ہے، شاید وہ اسی وجہ سے اس کو کہہ رہی ہوتی ہے کہ یہ میرے ساتھ ایک دفعہ چلے میٹنگ پہ، یعنی آؤٹنگ پہ چلے، اور ہم دونوں ایک دوسرے سے انجوائمنٹ کریں، ٹھیک ہے، یعنی یہاں پہ ماحول بنائیں گے، ٹھیک ہے، ایک اچھا سا مزہ لیں گے جس سے لطف اندوز ہوں گے، ٹھیک۔ تو میں بھی ان کے ساتھ ہلکا سا چلا گیا، ٹھیک ہے، مالٹے وغیرہ کا موسم تھا، بس وہ میں نے لے لی ہے، میں نے کہا ٹھیک ہے میرے ہاتھ میں ہے۔ لڑکا جو ہوتا ہے وہ لفٹ نہیں کرواتا لڑکی کو، وہ کہتا ہے کہ بس کسی نہ کسی طرح میری اس کے ساتھ جان چھوٹ جائے۔ بعد میں وہ بیٹھ کر ایک دن سوچنا شروع کر دیتا ہے کہ آخر یہ مجھ پر اتنی مہربانیاں کیوں کر رہی ہے، ٹھیک ہے، میری بائک چوری ہوگی، پیزا ڈلیوری والی اس کے گھر کے سامنے سے، ٹھیک ہے، اس نے مجھے بائک بھی منگوا کے دی نیو، ٹھیک ہے، مجھے پھر بنگلہ بھی دلوایا، گاڑی بھی کمپنی کی طرف سے دلوائی، ٹھیک ہے، اور کمپنی کی ایک ایسی سیٹ پر مجھے بٹھا دیا کہ جہاں سے جو پہلے شخص ان کا بیٹھا ہے ان کو یہ نہ چاہتے ہوئے بھی نکالنا نہیں چاہتے تھے، لیکن اب ان کی مجبوری بن چکی ہے، اور میں مجبوری بن چکا ہوں ان کی، میں تو ان کو جانتا تک نہیں ہوں، یہ لڑکی مجھ پہ اتنی کرم نوازیاں کیوں کر رہی ہے۔ آخر کوئی تو دال میں کالا ہے، یہ ساری دال ہی کالی ہے، یعنی کہ وہ ٹٹر جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ آخر کار یہ مسئلہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ فی الحال تو کوئی اس کے بارے میں تحقیق نہیں کرنا چاہتا، لیکن لڑکے کے ماں باپ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں کہ ان کے بیٹے کی محنت جو ہے وہ رنگ لے آئی ہے، ٹھیک ہے، ان کو گاڑی بھی مل گئی، ان کو بنگلہ بھی مل گیا، اچھی سیلری ہے، اس کے علاوہ اور بہت ساری جو سہولیات ہیں نا وہ ہمارے بیٹے کو میسر آئی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ڈرامے میں جو سب سے اہم رول ہے وہ یہی ہے کہ لڑکی اور لڑکے کا اہم رول ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ان کی محبت کا رول ہوتا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں اور کیا نہیں، دوسری طرف سواریوں کا رول بھی ہوتا ہے جو جاننے والی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہی ہے کہ یہ جو مین ڈرامہ اس پہ اپلوڈ کیا جائے گا نا، جتنی بھی ایپیسوڈز ہیں، جتنے بھی ڈرامے اپلوڈ جو یہ آپ ایپیسوڈ دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں بہت سارے کریکٹرز ملے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر جا کے ایک ڈرامہ جو ہے نا وہ اپلوڈ ہوتا ہے، بنتا ہے، صحیح ہے۔ شاید اسی وجہ سے میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ نہیں ہونا چاہیے جو بھی ہوتا ہے، صحیح۔ تو اصل میں یہی چیز ہوتی ہے کہ جو ڈرامے کے کریکٹر تو وہ ابھارتی ہے، اور بس یہی چیز ہوتی ہے کہ جو ایک ڈرامہ جو ہے اس کو کریٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ اسی طرح سے اور بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ ایک چیز کو مل کر بناتی ہیں اور بنانا بھی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اچھی چیزیں جو ہوتی ہیں ہمیشہ زندہ رہتی ہیں، مردار چیزیں جو ہوتی ہیں نا وہ زندہ نہیں رہتی، جیسے کہ ادھر ڈرامے میں کنٹینٹ کتنا اچھا ہے لیکن پیچھے سے بھی اچھا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بس لڑکی کی محبت لڑکے کی محبت دونوں کی محبت جو ہوتی ہے نا وہ اس ڈرامے کو 4 چاند لگاتی ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ہوتی ہیں، لیکن فی الحال تو یہی وہ چیزیں ہیں جو کہ ایک بندے کو کر لینی چاہیے، اگر وہ کر لے گا تو اس میں اسی کا فائدہ ہے، اس کے علاوہ ہمارا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اچھا کنٹینٹ ڈراموں کا جو اپلوڈ کیا جاتا ہے ہر پل جیو کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ہم ٹی وی کا ہوتا ہے، اس کے علاوہ 1-2 چینلز ہیں جن کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اچھی کنٹینٹ کی ہوتی ہے، ایڈیٹنگ کی ہوتی ہے، اچھی چیز ہوتی ہے، کوالٹی میں معیار بھی برقرار ہوتا ہے، صحیح ہے۔ تو ہمارے اور مزید اچھے ویڈیوز ڈراماز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ڈراماز کو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ نیکسٹ ویڈیو آپ شانزے جو ہوتی ہے وہ خاور کے ساتھ کوئی نہ کوئی ڈسکشن کر لیتی ہے، اپنی جو بھی ان کے معاملات ہوتے ہیں وہ سب معاملات کو طے کر لیتی ہے، طے کرنے کے بعد وہاں سے وہ نکل آتی ہے، خاور وہاں پہ بیٹھا رہتا ہے کیونکہ خاور جو ہوتا ہے نا وہ اپنا کام سیدھا کرنے کے چکروں میں ہوتا ہے، اسی لیے وہ شانزے سے بار بار ملاقاتیں کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ کوئی اپنی ڈیلنگ وغیرہ سیٹ کر رہا ہوتا ہے، وہ اپنا کام سیٹ کرنے کے چکروں میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو شانزے جو ہوتی ہے اس کی بات سنتی ہے اور سننے کے بعد وہاں سے چلی جاتی ہے کیونکہ اس کو اور بھی کوئی کام ہوتے ہیں، اسی لیے وہاں پہ کھڑے رہنا اس کے لیے مناسب نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ظاہری سی بات ہے اگر وہ دونوں علیحدہ سے بیٹھے ہوں گے تو سارے گھر والوں کو شک ہوگا کہ یہ پتہ نہیں کون سی بات اور کیا کرتے پھر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی لیے شانزے جو ہوتی ہے وہاں سے چلی جاتی ہے، وہ کوئی بھی بات اور زیادہ اس کی سننی نہیں چاہتی، نہ ہی کوئی بات ان کو سنانا چاہتی ہے۔ شانی جو ہوتا ہے اپنے کمرے میں آ کر بیٹھ جاتا ہے، بڑا گمسم سا رہنے سا لگتا ہے۔ دوسری طرف شانزے کی امی جو ہوتی ہے وہ بڑی پریشان ہوتی ہے شانزے کے والے سے،
تو شانی اس نے تو ہاں کر ہی دی ہوتی ہے، لیکن سجیلی جو ہے اس کا کیا بنے گا، وہ تو بیچاری پریشان حال ہے، ٹھیک ہے، اس کا تو کوئی والی وارث نہیں ہے، ٹھیک ہے، سب لوگ پریشان ہوتے ہیں اسی طرح سے۔